متحدہ قومی موومنٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں اور صوبائی وزیر بھی ہیں جناب سید فیصل سبزواری صاحب۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں یہاں پر اس پروگرام میں جناب شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ منسٹر کا اسٹیٹس رکھتی ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مشیر بھی ہیں۔ شرمیلا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شرمیلا فاروقی صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور بڑے ایک سمپل کوشچن سے آپ سے میں اس ڈیبیٹ کو اوپن کرنا چاہوں گا۔ ذوالفقار مرزا صاحب نے آج جو کچھ کہا یا جس نوعیت کی باتیں وہ اس سے پہلے کہتے رہے ہیں، ایک دفعہ سندھ اسمبلی میں بھی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے؟ پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی یہ سمجھتی ہے یا ذوالفقار مرزا صاحب ایز ذوالفقار مرزا صاحب یہ رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی وہ تو بڑی واضح ہے اور وہ پالیسی ہے ریکنسیلیشن کی۔ اور جب صدر افضل زرداری صاحب جو ہمارے پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، جب انہوں نے اس پالیسی کی بنیاد رکھی اور اس کو عملی جامہ پہنایا اور خود 9-0 چل کے گئے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی کو سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے۔ جہاں تک ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا تعلق ہے، جو ان کے بیانات رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ یا جو دیگر مقامات پہ رہے ہیں، دیکھیں وہ ایک ہوم منسٹر ہیں اور ظاہری بات ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹس ان کے سامنے جب آتی ہیں، میرا خیال ہے وہ خود تو نہیں بناتے اپنے طور پہ، اور جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو حقائق پہ ضرور مبنی ہوتی ہیں وہ باتیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اپنی خود کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اور آج بھی جو انہوں نے بات کری تو وہ بات انہوں نے یہی، اس میں اپنے ایک رپورٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو انٹیروگیشن رپورٹس تھیں جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کری ہے کہ ان رپورٹس کے تحت جو ہے جو 60 ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ان کا تعلق فلاں فلاں پارٹی سے ہے۔ کچھ پارٹیز کا نام لیا، کچھ پارٹیز کا نہیں لیا، لیکن اس کو کسی منفی انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جماعت، اگر انہوں نے ANP کا نام لیا ہے، سنی تحریک کا نام لیا، تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جماعت، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، ANP ہو یا کوئی اور جماعت ہو، جو بھی جمہوری جماعتیں ہیں، وہ کسی شر پسند عناصر کو، کرمنل ایلیمنٹ کو اپنی رینکس اور فائل میں پناہ دیتی ہیں۔ نو، دیٹ از ناٹ ٹرو۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کرمنل ایلیمنٹس اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی پناہ میں اپنے آپ کو ضم کر لیں اور کوشش یہ کریں کہ ان کے جھنڈے تلے جو ہیں کرمنل ایکٹیویٹیز کو فروغ دیں۔ لیکن جب بھی ہماری جماعتوں کو یہ معلوم ہوتا ہے اور ہم جب اپنی رینکس اینڈ فائلز میں جب ہم اس قسم کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم ان کو باہر نکال پھینکتے ہیں، اور ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے، MQM میں ہوا ہے، پیپلز پارٹی میں ہوا ہے، ANP کے اندر ہوا ہے۔ بائی اینڈ لارج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پالیسی ہے ریکنسیلیشن کی وہ انٹیکٹ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ملک اور صوبے اور خصوصاً کراچی کے بہتر مفاد میں ہم نے سب نے مل کے ساتھ چلنا ہے، اور یہی ملک کے اور صوبے کے اور شہر کے مفاد میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں فیصل سبزواری صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ فیصل صاحب، اگر بات ایسی ہی ہے جو کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیٹیو ہے نا، مرزا صاحب بھی ہیں، تو وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ MQM ANP سمیت کوئی بھی جماعت جو جمہوری جماعت ہے وہ انٹینشنلی ٹیررزم کو فروغ دے، وہ یہ سمجھتی ہیں دہشت گرد ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ تو اگر مرزا صاحب ایسے دہشت گرد عناصر کو جو کہ آپ کی یا کسی بھی اور پارٹی میں موجود ہیں پریزیومبلی، اس کو اگر پن پوائنٹ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اس سٹیپ کو ویلکم کرنا چاہیے۔ پھر یہ اتنی خفگی کیوں ہے، اتنی ناراضگی کیوں ہے؟ نہیں وسیم، پہلی بات تو یہ MQM میں کوئی دہشت گرد عنصر نہ موجود ہے اور نہ تھا۔ ایک زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کے جو لوگ پولیٹیکل پاور میں تھے ان سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لی، تمام تر پروپیگنڈے، تمام تر مقدمات کے باوجود، اور MQM 9 کنزیکٹیو الیکشن میں ملینز ووٹ لے کے لوگوں سے آ رہی ہے، بارہا لوگ ووٹ دے رہے ہیں، حمایت کرتے ہیں، انتخابات میں آتے ہیں۔ تو اس طرح کے کسی عنصر کی نہ تو کبھی ہمارے درمیان موجودگی تھی اور نہ ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے MQM میسز کی پارٹی ہے، عوام کی پارٹی ہے، اسی معاشرے کی پارٹی ہے۔ اس معاشرے میں اگر اچھوں کے ساتھ برے بھی ہیں تو شاید ہمارے درمیان بھی ہوں گے، لیکن MQM میں جو تطہیر کا عمل ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے، نچلی سطح سے لے کر MQM کی مرکزی باڈی تک، کہ وہاں لوگوں کو ڈسپلن کی اگر خلاف ورزی کریں، دانستہ یا نادانستہ، تو اس کی سزا ملتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، سسپینڈ بھی ہوتے ہیں، ایکسپیل بھی ہوتے ہیں، معطل کیا جاتا ہے، خارج کیا جاتا ہے تمام کے تمام لوگوں۔ لیکن یہ بات اتنی سہل اور آسان ہے نہیں جتنی آپ کے اس پروگرام میں ابھی بتلائی جا رہی ہے۔ ویسے بائی دا وے میرے علم میں یہ تھا کہ آپ RGST پہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں بیٹھا ہوں آپ کے پروگرام میں۔ نہیں، آئی ایم سرپرائزڈ، ہم نے جن ذرائع سے کوارڈینیٹ کیا تو وی ہیڈ انفارمڈ دیم کہ ہم نے RGST پہ کرنا تھا، بٹ ایز اے سچویشن چینج اس لیے ہم اس پہ کر رہے ہیں۔ خیر بہرحال، تو
ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے اس کا جائزہ لیا ہے جو ہوم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے جو کچھ. میں نے شام میں بھی اپنے ریئیکشن میں یہ بات کہی تھی اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. 7 محرم لگ گئی ہے. پچھلے برس عاشورہ پہ جو کچھ ہوا ہے کراچی شہر میں, اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہو پائے, لیکن ہم سب کو دعا کے ساتھ ساتھ کاوش بھی کرنی چاہیے جو ایم کیو ایم تو اس طور کر رہی ہے کہ ہمارے کارکنان, ذمہ داران, عوامی نمائندے مجالس میں, مذہبی محافل میں شریک ہو رہے ہیں, سیکیورٹی کے انتظامات میں شریک ہیں, ساری کی ساری چیزوں کا خیال کر رہے ہیں. الطاف بھائی نے اتحاد بین المسلمین کے لیے باقاعدہ پورا پروگرام کیا, علماء کرام سے ملاقاتیں کی, گفتگو کی. تو ہم اسی کام میں ابھی لگے ہوئے ہیں. عاشور کے بعد ہم پریزیڈنٹ صاحب سے وقت لیں گے اور ان کو تحفہ دیں گے ڈی وی ڈی کا, جس میں مرزا صاحب کی ساری گفتگو ہوگی. اچھا, یہ تحفہ پیش کیا جائے گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کی پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں اور صدر پاکستان بھی ہیں, تو اب یہ بتائیے, یہ جو بات کر رہے ہیں فیصل سبزواری صاحب, ایک تو یہ رائے رکھتے ہیں کہ معاملہ اتنا بھی بہرحال سمپلسٹک نہیں ہے اتنا آپ بتا رہی ہیں, اور دوسرے کہ ٹائمنگز پہ سب بات کر رہے ہیں. یعنی وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کو مان لیجئے کہ جو کچھ مرزا صاحب نے کہا فرض کر لیجئے, مجھے نہیں معلوم, ظاہر ہے میں تو کوئی تجزیہ کار نہیں ہوں, میں کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے جو کوئی کامنٹ کروں, میں تو صرف سوال کرنا ہے. مان لیجئے کہ اگر سب کچھ صحیح بھی کہا تو آج 6 محرم ہے. 10 محرم کو کراچی نے اپنی ہسٹری کا اتنا بڑا ایک واقعہ دیکھا تھا, سیکٹیرین وائلنس کی اتنی بڑی واردات ہوئی تھی, تو ابھی تو ساری کی ساری توجہات وہاں پر مرکوز ہونی چاہیے تھی. اور جو موسٹ ریلیونٹ اتھارٹی ان دس ریگارڈ یعنی کہ صوبائی وزیر داخلہ, وہ اس وقت یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, تو یہ ٹائمنگز آپ کو نہیں لگتا تھوڑی سی ارریلیونٹ ہو گئی شرمیلا صاحبہ؟ وسیم دیکھیں, یہ جو آج گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, یہ ان کا ایک وزٹ تھا اور تاجر برادری سے ان کی ملاقات تھی, اور تاجر برادری کے حوالے سے کچھ تحفظات تھیں بطخوری کے حوالے سے. وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے بات سے بات نکلی تو انہوں نے کچھ چند چیزیں مینشن کریں, لیکن دیکھیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ کوئی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ تھا یا کوئی وہ پلانڈ سٹیٹمنٹ تھا کہ جی آج 6 محرم ہے اور 10 محرم کو یہ کوئی انتشار پھیلانے والی بات تھی. ہرگز نہیں. ایک ہوم منسٹر ہیں, اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرز کرتے ہیں. اسی میں کسی کو اوفینسو پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو بات انہوں نے, دوبارہ میں اس بات کو دہراؤں گی کہ وہ بات انہوں نے کی تھی ایک رپورٹ کی بیسس پہ, جس رپورٹ میں جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم نے چند دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں, ٹارگٹ کلرز جو پکڑے گئے ہیں, ان کی ایفیلیشن کہیں نہ کہیں جان نکلی ہے. اب یہ تو دیکھنا بات کی بات ہے, ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب خود ہی بتا سکیں گے کیونکہ رپورٹ ان کے پاس ہے کہ آیا وہ ایفیلیشن اب بھی ہے یا ماضی میں رہ چکی ہے. دیکھیں نا, میرا تعلق ماضی میں کسی جماعت سے رہ سکتا ہے, آج میں پیپلز پارٹی میں ہوں, آج میں اس کی نمائندگی کرتی ہوں, تو دیکھیں میرا ماضی جو ہے وہ میری پارٹی پہ ریفلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اوفینسو پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں, جو موجودہ حالات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, خصوصاً کراچی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ بڑے اہم ہیں, چاہے وہ میری پارٹی کے لیے ہوں, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ہوں, چاہے وہ ANP کے لیے ہوں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر ایسے ہیں جو آپس میں کولیشن پارٹیز کو لڑوانا بھی چاہتے ہیں. ماضی میں کچھ حد تک کامیاب بھی رہے, لیکن بیٹر سینس یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ کلیئرلی کانٹراڈکٹ کر رہا ہے مرزا صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے. آپ جو باتیں کر رہی ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں رحمان ملک صاحب, وہ کہتے ہیں ایک تیسری قوت ہے, لڑواتی ہے, اور مرزا صاحب آج چیخ کر غصے میں کہتے رہے کہ کوئی تیسری قوت نہیں ہے, کوئی بیرونی قوت نہیں ہے, ہم آپس میں ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اب آپ کا اور مرزا صاحب کا اسٹیٹمنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وسیم, بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی ایک پالیسی ہے اور میں پارٹی ڈسپلن کو کبھی کون سی ہے؟ رحمان ملک صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ ہے پالیسی یا مرزا صاحب پالیسی کیا ہے, یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں جی, میں دیکھیں میری پالیسی وہ ہے جو میرے قائد جناب آصف علی زرداری صاحب کی پالیسی ہے, اور وہ پالیسی ہے مفاہمت کی. رحمان ملک صاحب کی پالیسی اور مرزا صاحب کی پالیسی میں جو فرق ہے نا, پاکستان پیپلز پارٹی, ان دونوں میں سے کون زرداری صاحب کی پالیسی کو فالو کر رہا ہے, ملک صاحب اور مرزا صاحب؟ تھوڑا سا میرا خیال ہے دونوں پالیسی کو فالو کرتے ہیں. جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی مفاہمت کی اس کو فالو کرتا ہے. لیکن دیکھیں پالیسی ہوتی ہے مفاہمت کی, جو کہ میرے قائد نے مجھے دی ہے, جو کہ میرے قائد نے تمام ہمارے رہنما اور جیالوں کو اور کارکنان کو دی ہے, ہم اسے فالو کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے, اگر میں ایک وزارت چلا رہی ہوں اور میری وزارت میں کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں, تو وہ بھی میرا ایک رائٹ ہے کہ میں
लोगों के सामने, अवाम के सामने रखूं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम कोई इंतशार फैलाने जा रहे हैं, कोई झगड़ा करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए इस वक्त हम तमाम लोग जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, और हमने आपस में ये तय किया है। मैं समझती हूँ, एक सेकंड, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से जो एक बड़ापन आसिफ अली जरदारी साहब ने दिखाया है कि MQM के साथ हाथ मिलाया, और उससे वो रेसिप्रोकेट हुआ है उसी स्पिरिट के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से। और मैंने कभी भी इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से कभी कोई ऐसे बयानात नहीं सुने हैं, सिवा इसके कि वो बयानात जिसमें हमेशा मुफाहमत की बात की हो, जिसमें हमेशा दोस्ती और अमन की बात की हो, तो ये वो पॉलिसी है। हाँ, लेकिन जब रिपोर्ट्स आती हैं, और देखें ये बात अब आप रिपोर्ट का हवाला दे रही है, मैं इस रिपोर्ट पे फैसल साहब को कमेंट ले लूं, फिर मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। देखें वो तालिबान को और ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं। कोई ना कोई तो है ना हमारे इस कराची शहर में जो फंडिंग करता है इन दहशत गर्दों की। ये तो एक हकीकत है। हमें भी देखें, लोगों की सिंपैथीज हो सकती हैं, और वो बात उन्होंने उनके हवाले से, लेकिन वो इशू नहीं बना। अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज जो है, ये एक स्टेटमेंट जो है वो इशू बन गया। अच्छा ठीक है, अब आप इस इशू पे फैसल सजवारी साहब आप ये फरमाइएगा, एक तो ये बार बार वो कह रही हैं कि जी हम तो चाहते हैं मुफाहमत, हमारे कायद ने भी पैगाम दिया है, अल्ताफ हुसैन साहब ने भी बिल्कुल उसी पैगाम को रेसिप्रोकेट किया है, वो आज भी इस प्रोग्राम में वो मुफाहमत की बात कर रही है। लेकिन वो कह रही है कि भाई एक इंटीरियर मिनिस्टर है, जाहिर है वो एक रेलेवेंट अथॉरिटी है, और वो बारहा ही इस बात में एम्फेसाइज कर रही है, आपने सुना होगा कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, रिपोर्ट की बेसिस पे गए, रिपोर्ट भी उन्होंने खुद तो नहीं बनाई। और आप तो मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, आपको भी पता है कि कुछ अरसे पहले इसी तर्ज की रिपोर्ट के तराशे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में भी लगते रहे कि जिसमें आपकी पार्टी की तरफ उंगलियां उठी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। तो अब अगर वो ये उनका पॉइंट अगर ये है कि जिस तरह आपने भी कहा कि हर जमात में अच्छे के साथ साथ कुछ बुरे लोग भी होते हैं, एंड MQM इज नो एक्सेप्शन, तो अगर उन बुरे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और कुछ लोग पॉइंट आउट हो गए हैं जो कि बताते हैं कि हमारी फला फला पार्टी से सियासी वाबस्तगी है, राइटली और रॉन्गली, तो अगर वो एक तकफीर का अमल शुरू किया है तो उसमें क्या मसला है, व्हाट्स रॉन्ग? वो बार बार ये कह रही है रिपोर्ट की बुनियाद पे क्या है जो कुछ का है। फोन पे ले। अच्छा, मैं आपको एक लम्हे के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं फैजा, बिकॉज कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से मैं आपकी ऑडियो नहीं सुन पा रहा हूं। आपको रिकनेक्ट करके मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा ताकि आप इसका दोबारा से जवाब दें और हम ये जानें कि इस पर आपका इस पर अब क्या मौक़िफ़ है। शर्मिला फारूकी साहिबा हैं हमारे साथ, और साथ साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जनाब फैसल सजवारी साहब, और आप लोग भी हमें अपनी राय से आगाह कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, और कुछ का अगेन ये ख्याल है, कुछ लोग इसको RGST से भी लिंक कर रहे हैं। मतलब ज़ुबैर साहब है कराची से, वो ये कहते हैं कि ये सारा मामला RGST इसकी बुनियाद है, चूँकि RGST पर दोनों पार्टी के दरमियान इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात अब बढ़ते बढ़ते इस नहज पर आए हैं। बहरहाल अब ये मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। फैसल साहब से हमारा रब्ता अगर हो जाए दोबारा, अच्छा हम कोशिश करते हैं उनको ज़रा दोबारा मिलाएं। लेकिन अब मीनवाइल मुझे शर्मिला फारूकी साहब ये बताइएगा कि अगर ये मतलब टारगेट किलर्स के बारे में इतना तस्करा कर ही दिया था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने, तो कुछ और भी बता देते, फिर वो बता भी देते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, मुकदमा क्या दर्ज हुआ है, किसका किससे कट्टा चट्टा क्या खुला है, किसने क्या क्या इंकशाफात किए, फिर बता ही देते अगर उन्होंने सब बताना ही था आज। तो देखिए ये कोई प्लान स्टेटमेंट नहीं था या कोई प्लान बात नहीं थी। वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो ताजिब बरादरी से मुखातिब थे और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वहाँ बात कर रहे थे एट द राइट फोरम, एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। आई एम श्योर कि वो ज़रूर किसी न किसी वक्त बताना ज़रूर मुनासिब समझेंगे कि क्या इंकशाफात हुए हैं और क्या इन इन्वेस्टिगेशन की बेसिस है और क्या इसमें जो है चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। लेकिन देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें अंदर रैप रखनी पड़ती हैं, इस वजह से क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें उन इन्वेस्टिगेशन के बाद मज़ीद लीड्स मिलती हैं। देखिए हर चीज़ मीडिया पे नहीं लाते, हर नाम मीडिया पे नहीं आना चाहिए हर थ्योरी या हर जो स्ट्रैटेजी है वो मीडिया पे नहीं आ सकती, बिकॉज ज़ाहिर बात है इससे जो हमारे दहशत गर्द हैं उनके जो अज़ाइम है वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, या हमारी जो स्ट्रैटेजी है उनके सामने वाज़ेह हो जाती है। तो वी हैव टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा सवाल अभी तक वहीं पर है, बिकॉज मैं फिर फैसल साहब से मैं तफसीली उनका मौक़िफ़ लूंगा, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए ना, रहमान मलिक साहब हैं वफाकी वज़ीर दाखिला, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं सूबाई वज़ीर दाखिला। रहमान मलिक साहब ये कहते हैं तीसरी क़ुव्वत है जो कि ये चाहती है कि सारी सियासी जमातें कराची की आपस में दस्तो गिरेबा हो, शहर का अमन खराब हो। और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ ये कोई बैरूनी क़ुव्वत नहीं है, ये आपस में ही एक दूसरे को कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा बताया कि सिंधियों, बलोचियों, पंजाबियों, पठानों को चुन चुन का मारा जा रहा है, अगर इन सब ने इत्तेहाद कर लिया तो फिर उर्दू स्पीकिंग्स को मारा जाएगा। ये सब उन्होंने कहा ना, तो अब हम किसकी बात को सही माने, रहमान मलिक साहब की या मिर्ज़ा साहब? ये